اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگو وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو۔ وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا۔ ہم التحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی۔ ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ او لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ او لوگوں جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے ہیں رام رام، جے شری کرشن، ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال، ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے
اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے محبت سے اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے، مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی، میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا، ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی، میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا۔ کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا، اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے مہمان کی اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والوں سلطان گنج والوں یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر،